الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأذن في الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں میں اس چیز کا اعلان کر دو بالحج کہ وہ حج کرے بیت اللہ یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، کہ وہ پیدل چل کر حج کے لیے آئے، سواری پر سوار ہو کر آئے، ایسی اٹھنیوں پر بیٹھ کر آئے کہ سفر کرنے کی وجہ سے اور سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے وہ دبلی ہو گئی. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اس کے منافع اور اس کے فوائد انسان کو حاصل ہو. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو جانور اور چوپائے ہم نے تم کو دیے ہیں ان کو ہمارے نام پر ذبح دو. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ اسلامی کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے جس کو ذی القعدہ کہا جاتا ہے، یعنی شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. اور حج کی تیاری یعنی شوال کی اگر ایک تاریخ سے اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے، احرام باندھ کر نکلنا چاہے تب بھی نکل سکتا ہے. نکل تو پہلے بھی سکتا ہے لیکن احرام شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا. اور ذی الحجہ کے بالخصوص شروع کے 10 دن کی بہت سی فضیلت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے یہ 99 صفاتی نام، اس سے بھی زیادہ ہے لیکن مشہور یہ ہے 99 صفاتی نام. اس میں سے ایک نام ہے حکیم. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ حکیم. حکیم کے تعلق سے یہ مشہور ہے قول الحکیم و فعلہ لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا قول یعنی جو بات نکلتی، اس کا فعل یعنی اس کا جو کام ہوتا ہے یا اس کا جو عمل ہوتا ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی حکیم ہیں ان سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حکیم نہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات بندوں پر عائد کیے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، چاہے وہ فرض ہو واجب ہو سنت ہو مستحب ہو، کوئی بھی عمل ہو، ہر عمل کے دینی مقاصد بھی ہے، دنیاوی فائدے بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں اور منافع بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مقاصد اور منافع سے اور فوائد سے خالی نہیں ہے. ایک حج ہے، حج ہی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ حج کیا کریں، بیت اللہ کے لیے آئیں، حج کے ارادے سے آئیں. رجالوں، پیدل آئے، وہاں پر سوار ہو کر آئے، ایسی سواریوں پر جو کثرت سفر کی وجہ سے تک چکی ہو، دبلی ہو چکی ہو، کہ جس اعتبار سے پہنچ سکتے ہو ضرور بھی ضرور حج کے ارادے سے پہنچے، عمرہ کے ارادے سے پہنچے. تاکہ کیوں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ منافع اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ لے جو ہم نے وہاں پر رکھے. قرآن میں بھی اس کا حکم ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اس میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مقاصد بھی بیان فرمائے، حج کے منافع بیان فرمائے، اس کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان لانا، کہا کہ جہاد کرنا، کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ حج مبرور، یعنی ایسا حج جس پر کسی قسم کا رفث یا فسق یا فجور کوئی برائی والا عمل نہ ہوا، ایسا حج، کہا کہ سب سے افضل عمل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے تم لوگ عمرہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کثرت سے عمرہ کیا کرو۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے جو لوہا جب زنگ آلود ہو جاتا ہے یا کسی چیز پر جب زیادہ خرابیاں جب لاحق ہو جاتی ہے، اس کی بھٹی میں اس کو ڈالو تو پھر سے اثر نہ ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اسی طریقے سے انسان کے گناہ پورے کے پورے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب آدمی حج اور عمرہ کی نیت سے جب صرف تلبیہ پڑھتا ہے نا، تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتا ہے جب حج اور عمرے کے ارادے سے، تو وہ جب پڑھتا ہے اور اس کے آئٹ سائڈ پہ اور جو بھی مخلوق ہوتی ہے تو وہ بھی اس تلبیہ کو سن کر وہ بھی پڑھتی ہے۔ کہا کہ پھر وہ مخلوق سے سن کر دیگر مخلوق بھی پڑھتی ہے۔ کہا کہ اسی طریقے سے اس تلبیہ کی وجہ سے پورا مشرق تا مغرب گویا کہ مخلوق اللہ کی جو یعنی انسان کی نگاہوں سے بہت سی مخلوق اوجھل ہے، وہ بھی تلبیہ پڑھتی ہے، اور مشرق سے مغرب شمال سے جنوب سارے تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے علماء اکرام قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کے فوائد اور مقاصد بھی بے شمار بیان فرماتے ہیں۔ مشہور محدث حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مشہور کتاب ہے ان کی حجت اللہ البالغہ، 4 مقاصد بیان فرمائے۔ سب سے پہلا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ حاجی جب حج کرتا ہے، حاجی جب حج کرتا ہے خلاص اللہیت کے ساتھ، پاکیزگی اور پاکیزہ نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ظاہر بھی بدل دیتا ہے، باطن بھی بدل دیتا ہے، اس کا ظاہر بھی بدل دیتے ہیں اور باطن بھی بدل دیتے ہیں۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ جو مقامات ہے، بیت اللہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ شاعر اسلام ہے، اسلام کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں، اور ہمیشہ سے ان مقامات پر دنیا کے منتخب شدہ اور برگزیدہ لوگوں کی ہمیشہ آمد اور رفت رہی، ہمیشہ سے، یعنی بڑے بڑے قطب، ابدال، اللہ کے ولی، نیک لوگ ہمیشہ وہاں پر آتے اور جاتے رہتے۔ کبھی ایک ساتھ کے لیے بھی، ایک وقت کے لیے بھی کعبہ ایسا نہیں ہے کہ خالی رہا ہو، کورونا میں بھی خالی نہیں رہا، یعنی ہمیشہ نیک لوگوں کی وہاں کیا ہوتی رہتی ہے؟ آمد اور رفت ہوا کرتی ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اخلاص اور اللہیت کے ساتھ جب حج کرتا ہے تو اس کو بھی اس طریقے سے پاکیزہ کرتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، آنے کے بعد وہ صوفی صاحب بن جاتا ہے، اور اگر آنے کے بعد وہی حال ہے تو اس کے حج کے غیر مقبول ہونے کی علامت، غیر مقبول ہونے کی علامت۔ دوسرا کہا کہ علامت ذکر الہی کا ذریعہ ہے، ذکر الہی کا ذریعہ ہے۔ آدمی اگر وہاں ذکر نہ بھی کرے، آدمی وہاں ذکر نہ بھی کرے، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب دھواں دیکھتا ہے تو خود بخود دماغ جاتا ہے کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے، کہ کہیں نہ کہیں کیا جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ جب ہم بادل دیکھتا ہے تو خود بخود دماغ جاتا ہے کہ بادل دکھ رہا ہے تو مطلب کیا آ سکتی ہے، بارش آ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے سورج جب ہم دیکھتا ہے تو فوراً یہ خیال آتا ہے کہ اب اندھیرا کیا ہو رہا ہے، جانے والا ہے۔ تو ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کا خیالات خود بخود انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو جب شاعر اسلام
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں اسلام کی رکھی ہیں، جب ان چیزوں کی آدمی زیارت کرتا ہے تو خود بخود اللہ کی پیوست ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حج جو ہے ملی شان اور شوکت اور باہمی ہمدردی کا ذریعہ ہے۔ ملی شان اور شوکت اور باہمی ہمدردی کا ذریعہ ہے کہ آدمی یعنی مختلف خطوں سے سفر کر کے مختلف مقامات سے جب ایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی میدان پر جب جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تعارف ہوتا ہے، یعنی دیگر ملک والے ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شناخت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وصل حبیب کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے ایک ملاقات کا شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے تو مل نہیں سکتے، ملاقات کر نہیں سکتے، لیکن اگر تم کو ملنا ہی ہے تو بیت اللہ میں آ کر اس کا طواف کر لو، بیت اللہ میں آ کر اس کا طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، صفا مروہ کی سعی کر لو، اسی طریقے سے شاعر اسلام کی زیارت کر لو۔ ایسا ہے گویا کہ تم نے میری ملاقات کی، ایسا ہے گویا کہ تم نے کیا کر لی۔ اور سب سے بڑی چیز کہ آدمی جب وہاں پر پہنچتا ہے، اسلام کے سب سے بڑے اسلاف، سب سے بڑے اکابر اور سب سے بڑے جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتباع کا حکم دیا، وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اس کی ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسی طریقے سے سب سے زیادہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کا ہم کو حکم دیا گیا۔ یہ سب سے بڑے اسلام کے نمونہ ہے، اسلام کے سب سے بڑے کیا ہے، یہ نمونہ ہے۔ اب جب وہاں پر جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے وہ تاریخی منظر، خلیل اللہ کہا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا، ان کے تاریخی مقامات جب آدمی دیکھتا ہے، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مشقت اور مصائب کے برداشت کرنے کے مقامات، جنگ کے مقامات، یہ ساری چیزیں جب دیکھتا ہے تو خود بخود دل میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے۔ اسی طریقے سے حج، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور، اس کا بدلہ صرف اور صرف کیا ہے، جنت ہے۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، یہ تمام منافع، یہ تمام مقاصد، یہ تمام فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ سچی نیت کے ساتھ جب پہنچتا ہے، جب بیت اللہ پر اس کی نگاہ پڑتی ہے، جب پہلی مرتبہ جاتا ہے بیت اللہ پر جب نگاہ پڑتی ہے، اس کے دل کی دنیا وہی بدل جاتی ہے، اس کے دل کی دنیا وہی کی وہی بدل جاتی ہے، آنکھیں اشکبار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، پوری پرانی کوتاہیاں اس کو یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پر دیگر مقامات کی جب زیارت کرتا ہے تو اور کیفیت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، آخر میں یہاں تک پہنچتا ہے کہ آدمی عرفات کے میدان میں یا پھر مزدلفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، چپکے چپکے ایک دیوانگی والا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ دیوانگی والا معاملہ، ایک دیوانگی کیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اگر ہم عقلی نقطہ نظر سے دیکھیں، عقلی نقطہ نظر سے انسان کی طبیعت کیا چاہتی ہے، انسان کی طبیعت یعنی اگر طبیعت کے اعتبار سے سوچے تو یہ خود ضرورت محسوس کرتی کہ یہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں علاقے میں خود مختلف سماج کے لوگ آباد ہیں، مختلف قوم کے لوگ آباد ہیں، لیکن ہر سماج کا کوئی نہ کوئی دن یا کوئی ایک خاص موقع یا کوئی خاص ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب کے سب لوگ اکٹھا ہونے کو پسند کرتے ہیں نا۔ کمبھ کا میلہ لے لو یا پھر کوئی بڑا مندر لے لو یا پھر ایسا مقدس ان کے اعتبار سے جو مقام ہو، لوگ سب کے سب جمع ہونے کو کیا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو ایک یہ اکٹھا جمع ہونا ایک کتنی آواز ہے انسان،
اور ضمیر کی ایک پکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فطری آواز کی تکمیل کے لیے اور ضمیر کی پکار کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کیا. اسلام سے پہلے بھی حج تھا، لیکن اہل جاہلیت نے اس میں رسم و رواج کو داخل کر دیا، خرافات کو داخل کر دیا، بدعات کو داخل کر دیا. اسلام کی آمد کے بعد تمام رسم و رواج اور خرافات سب کو کیا کر دیا گیا؟ الگ کر دیا گیا. کیونکہ اس کی وجہ سے جو فائدے ہونی چاہیے، جو مقاصد حاصل ہونے چاہیے، وہ فائدے اور مقاصد ختم ہو گئے. وہ کیا ہو رہے تھے؟ ختم ہو رہے. اور اسلام کا ایک منشا یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے سب کے سب، چاہے کسی بھی عالم کا رہنے والا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے. کس کے ساتھ زندگی گزارے؟ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارے. مختلف ملک کے لوگ، مختلف خطے کے لوگ، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ، مختلف زبان کے لوگ، یعنی یہ سب کے سب ہونے کے باوجود بھی ایک اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، ایک کلمے کی بنیاد پر سب ایک جگہ جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے. کس کے پیچھے نماز پڑھتے؟ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے. ایک ہی میدان پر جمع ہوتے، چاہے وہ مینا ہو، عرفات ہو، چاہے مزدلفہ ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے مدینہ ہو. اس سے بڑی مثال اتحاد کی اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں مل سکتی ہے. اسلام کا ایک نظریہ کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان میں مساوات پیدا کرنا، یہ فرق کو ختم کرنا کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نچلے درجے کا ہے، یہ اونچے درجے کا ہے. یعنی یہ مساوات کو ختم کرنا اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. یہ بھی ہے. ہمیں وہ رکن یاد ہے جو نماز میں ہے، وہ رکن یاد ہے جو حج میں ہے، وہ رکن یاد ہے جو زکوٰۃ میں ہے. اسلامی کے اعتبار سے ایک مساوات کی تعلیم اسلام کا ایک رکن ہے. اب مساوات کی تعلیم حج کے مواقع سے بڑھ کر کہیں بھی نہیں مل سکتی. ہم دیکھیں یعنی کہاں سے لوگ، یعنی ایک 100 کلومیٹر سے آتا ہے، 1000 کلومیٹر سے، ایک 50,000 کلومیٹر سے، 1,00,000 کلومیٹر سے بھی آتے ہیں. اتنے دور دراز کے سفر کر کے آتے ہیں. اور ہر 40 کلومیٹر میں زبان بدل جاتی ہے. ہر 40 کلومیٹر میں کچھ نہ کچھ الفاظ کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. اور لاکھوں میل، لاکھوں کلومیٹر کے سفر میں کہاں کس کی زبان سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یعنی کوئی بھی ایک دوسرے سے آشنا بالکل نہیں ہے. اس پر بادشاہ بھی ہے، اس پر وزیر بھی ہے، پولیس والے بھی ہیں، محکمات بھی ہے، یعنی درجے کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہیں، درجے کے اعتبار سے سب سے اسفل درجے کے لوگ بھی ہیں. لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو اگر کوئی نوکر پہلے آ گیا، چاکر پہلے آ گیا، خادم پہلے آ گیا، یا پھر یعنی جو چپراسی کی نہیں کرتا وہ پہلے آ گیا، تو پہلی صف کا حقدار ہوئی. بادشاہ اگر بعد میں آیا، اب نوکر آگے ہے، جب سجدے میں جائیں گے تو جہاں نوکر کا پیر رہے گا وہاں بادشاہ کا سر رہے گا. جہاں پر بادشاہ کا کیا رہے گا؟ سر رہے گا. یعنی مساوات کی جو تعلیم ہے اس سے بڑی کہیں بھی نہیں مل سکتی. اسلام کا ایک مزاج یعنی مساوات کو قائم کرنا، اور حج یہ سب سے بڑی مساوات کو قائم کرنے کی مثال. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے. اسلام کا ایک نظریہ یہ بھی ہے امور سیاست پر کام کرنا. امور سیاست پر کام کرنا. اب جب یعنی مختلف ملک کے بادشاہ اور مسلمان بادشاہ بھی جب سب ایک جگہ پر جمع ہوں گے تو امور سیاست پر مشورہ کرنا اور اسلامک مطابق پر اپنے ملک کو اس پر گامزن کرنا یہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اس طریقے سے تجارت پر مشورہ کرنا، ایک دوسرے کو غم کو سن کر اور اس کو کس طریقے سے تکالیف اور مصائب کو ختم کرنا، اس پر بھی مشورہ کرنا آسان. یہ تو یعنی دنیاوی فوائد بھی اس پر حاصل ہوتے ہیں، دینی فوائد اور مقاصد بھی اس پر حاصل ہوتے ہیں. یہ تو مختصراً ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار فائدے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادن او راحلۃ تبلغ الی بیت اللہ تبارک و تعالی، جس کے پاس اتنا توشہ ہو اور سفر کی صعوبت کو برداشت کر سکتا ہو، ولم یحج علیہ فلا
علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مر جائے، نصرانی ہو کر، اس سے کوئی بات نہیں۔ ذالک ان اللہ تبارک و تعالی یقول وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر کہ جن کے لیے یعنی سفر کی صعوبت برداشت کرنا اور زاد و راہ کی سہولت جس کے پاس ہو، ایسے شخص پر حج کرنا یہ فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد حج فلیتعجل، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، ورنہ پھر دنیاوی مشاغل کی وجہ سے یا دنیاوی جھمیلوں میں الجھنے کی وجہ سے وہ حج کی دولت سے کیا ہو سکتا ہے؟ محروم ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج ہر ایسے شخص پر فرض کیا ہے جو سفر کی ضرورت کو برداشت کر سکتا ہو اور اس کے اخراجات کو اٹھا سکتا ہو۔ حج کی تین قسمیں ہیں، ایک افراد ہے، ایک قران ہے، ایک تمتع۔ افراد کا مطلب ہوتا ہے میقات سے، جہاں سے یعنی بغیر ارادہ یعنی احرام کے ساتھ نہیں گزر سکتے، وہاں سے صرف اور صرف جو ہے حج کا ارادہ کر کے یعنی حج کا احرام باندھنا، عمرہ نہیں کرنا۔ دوسرے قسم ہے قران، جس پر آدمی میقات ہی سے حج کا بھی احرام باندھے اور عمرے کا بھی احرام باندھے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد قصر نہ کرے، مطلب حلال نہ ہو، اور اسی احرام سے حج بھی ادا کرے، اس کو بولتے ہیں قران۔ اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے حج تمتع، کہ آدمی میقات سے صرف اور صرف یعنی عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کرے، اور اس سے حلال ہونے کے بعد 8 ذی الحجہ کو یا اس سے پہلے بھی جو ہے پھر سے حج کا احرام وہ باندھ سکتا ہے وہاں سے۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، سب سے افضل قسم یہ حج قران۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے۔